اپنے دل کے سکون کو لوگوں سے محفوظ رکھو۔ خود کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں یہ خدا کے محتاج لوگ۔ آپ کے پاؤں صحت مند ہیں لیکن آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے۔ شہد کی مکھی انہی پھولوں سے شہد بناتی ہے جن سے مکڑی زہر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تمہارے پاس موجود رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی آپ وہ دروازہ بھی اپنے لیے بند دیکھیں گے جو آپ کے قدموں کی آہٹ سے کھل جایا کرتے تھے۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، ان کی ڈھلتی عمریں اولاد کو خوف زدہ کرنے لگتی ہیں۔ مستقل رہائش یا تو قبر ہے یا پھر کسی کا دل۔ دنیا ایک ایسی طوائف بن گئی ہے جو صرف پیسے والے کے سامنے ناچتی ہے۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ ہر درد کا علاج لوگ نہیں، سجدہ بھی کر کے دیکھو۔ شکایت ایک دفعہ کی جاتی ہے، پھر اپنی بات کی اہمیت دیکھی جاتی ہے۔ جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا، اور جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ محترم انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہیں۔ خود کی عزت کریں، خود سے محبت کریں، یہ ذرا سی خود پسندی بری نہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری ہے اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ رحمان تو وہ سب مخلوق کے لیے ہے، رحیم کا معاملہ وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ آزادی یہ نہیں کہ جو تم کرنا چاہو وہ کرو، بلکہ آزادی یہ ہے کہ جو تم نہیں کرنا چاہتے تمہیں وہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ کسی ایسے شخص تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں جو آپ تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سوچوں کے بوجھ میں نہ ڈال، جبکہ تدبیر کا اختیار تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہمیں لوگوں کے دل پر بوجھ بننے سے خوف آنا چاہیے۔ خوش رہنے کی ایک شرط ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کے بغیر رہنے پر راضی ہو جائیں۔ کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان بس تھک جاتا ہے ہر چیز سے، پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا، وہ چاہتا ہے اب اسے سن لیا جائے، وہ چاہتا ہے اس پر رحم کر دیا جائے، اور وہ رحم کم از کم اتنا ہو کہ وہ محبت کرنے والا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے اور اسے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں، تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوف زدہ نہ ہو، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ اگر تو نے نفس کو مار ڈالا تو ہر وقت کی معافی سے چھوٹ جائے گا اور دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا۔
نفس سے ہوشیار رہو، خدا تجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز الگ قسم کا ہوتا ہے۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ انسانی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا احساس بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں، دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ دھیمی آواز زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے ڈر، سمندر چپ ہی رہتا ہے کسی طوفان سے پہلے۔ ایک میٹھا بول اور غلطی معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ مجھے اکیلا وقت کی حد سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں لایا۔ خاموشی شکوہ کہاں ہے، یہ تو بے بسی کی انتہا ہے۔ حرام رشتوں سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ الجھنیں کئی ہم نے جھک کر بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ اپنی نظروں کا خیال رکھو، آپ کی نظر سے نہ کوئی انسان گر جائے اور نہ آپ کسی انسان کی نظر سے گر جاؤ۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچانک کی موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ جس انسان میں برداشت بالکل نہ ہو، اس میں غیرت کم، جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ انسان شکر گزاری کرتا رہے تو خوشحال رہتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں والے رکھتا ہے۔ جہاں دل اکتا جاتے ہیں وہاں بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ حرام اور سکون
دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ محتاجی اور ضرورت مندی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت گونگی ہو جاتی ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ اپنے نفس کو روز تھوڑا تھوڑا مارو، ورنہ وہ تمہاری آخرت کو خاموشی سے نگل لے گا۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کی عادت ڈال دیتی ہے۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ لفظوں کی جنگ رشتوں میں عزت اور احترام ختم کر دیتی ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمزدہ ہوتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی آنا ہے۔ کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ حساب رکھتا ہے سبھی۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ خاموشی بھی اس کی محسوس کی جاتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ اچھی باتیں پڑھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ شام مرتی نہیں تنہا کبھی، ساتھ ایک دن بھی چلا جاتا ہے۔ آدھے راستے سے واپس آ جانا گمراہ ہونے سے بہتر ہے۔ فضول کی باتیں نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہیں جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ ہمت کبھی نہ ہارے، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ ایک دن سب جیت کے بھی موت سے ہار جانا ہے۔ اکثر راستے سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ روز آ جاتے ہیں چھت پر میری، ان پرندوں کا ارادہ کیا ہے؟ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ کچھ تو کھویا ہوگا ان بارش کی بوندوں نے زمین پر، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد؟ اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ بدسلوکی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اچھا سلوک ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔
موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ چھوڑو یارو کیا رکھا ہے سننے سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کر لیں۔ کاش تم جان لیتے کہ ہار بہادروں کی ہوتی ہے، کیونکہ بزدل لڑائی نہیں لڑتے۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ زمین کے اوپر ٹھیک رہو گے تو زمین کے نیچے بھی ٹھیک رہ پاؤ گے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ لمحے لمحے سے بنی ہے یہ زمانے کی کتاب، نقطہ نقطہ یہاں صدیوں کا سفر لگتا ہے۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہیں۔ سامنے اس کے بدل جاتے ہیں، لفظ ہیں میرے منافق سارے۔ محبت اور موت پورا انسان مانگتی ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو۔ پاک علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، خالی وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ سونا بازار کی گراوٹ سے نہیں گرتا، اس کی قدر ذاتی ہے، یہی حال کردار کا بھی ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے کتنے دن تھے جب تمہیں لگا تم اسے نہیں گزار پاؤ گے، لیکن تم نے گزارے۔ یقین رکھو آگے بھی وہ سنبھال لے گا۔ تو کیا یہ شرط ہے کہ لوگ جب مر جائیں گے تبھی قدر پائیں گے؟ جیت اور ہار آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ مان لو تو ہار ہوگی، اور اگر ٹھان لو تو جیت ہوگی۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ یہ سکون کی عدم دستیابی کا دور ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پہ اتار کر، چیخ بھی لیتے ہیں اور آواز بھی نہیں آتی۔ خواب دیکھے ہیں اس قدر ہم نے، اب تو آنکھیں بھی طنز کرتی ہیں۔ ہماری ملکیت
محض خاک ہے۔ وہ سچائی کو نہیں مار سکتے، لہٰذا وہ کردار کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کی ہمت ہے پرواز میں خلل ڈالے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اکیلے خوش ہیں پریشان نہ کر، عشق ہے تو عشق کر احسان نہ کر۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، ڈرامے میں جعلی دکھ دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اور حقیقی زندگی میں دکھی شخص کو دیکھ کر ڈرامے نہ کرو کہتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کتنے لمحے ہیں جنہیں پھر سے بسر کرنا ہے، عمر رفتہ تجھے ڈھونڈ کے لائے کیسے۔ عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتے ہیں، رات بستر پہ ہم سوتے نہیں مر جاتے ہیں۔ کوئی چیز جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے تجربہ۔ تمہارا صرف ہواؤں پہ شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے اور مستقبل بھی۔ کچھ لوگوں کو سمجھ تو ساری ہوتی ہے، مگر وہ ناسمجھ بن کر دوسروں کی سمجھ میں آنا نہیں چاہتے۔ لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا اثر ڈالتے۔ شاید زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں، ہم خود مکمل نہیں ہوتے لیکن رشتے مکمل چاہتے ہیں۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ کچھ چھن جائے یا کچھ کھو جائے تو یقین رکھیں کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ بدلہ لینا کمال نہیں بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ جو مخلص ہے وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے۔ دفن ہے مجھ میں کتنی رونقیں مت پوچھو، اجڑ اجڑ کے جو بستا رہا وہ شہر ہیں ہم۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پہ پھول بدگمانی کے
اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ دو چار نہیں، مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ یہ محبت تجھے ولی کر دے تو اگر سیکھ لے وفا کرنا۔ خلوص اور اچھائی اپنے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرو۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ مقدار میں ہو جائے وہ ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی لوگوں کے جذبات بہت سستے ہوتے ہیں۔ قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرہ کھلتی ہے، راستے دور سے دشوار نظر آتے ہیں۔ صرف اپنا خیال رکھنا تھا، یہ بھی نہ ہو سکا لوگوں سے۔ سوچو جس دن ہمیں صبر آ گیا، مصیبتوں کی اہمیت کیا رہ جائے گی۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وقت پر کہا جانے والا ایک جملہ بعد میں لکھی جانے والی 1000 کتابوں سے بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ مخلص لوگوں کی یہی عادت تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی، نہ کوئی مطلب نہ کوئی گلہ، جب بھی ملے مسکرا کے ملے۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائے وہ محض غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔